بس گربانیوں کے اندر ایک خامی یہ ہے کہ وہ ذرا ملتے کم ہے لوگوں سے، اچھا، مگر ویسے عملی طور پہ ان کا کردار بڑا خوبصورت ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن آپ تو ملتے ہیں ایسے سب سے۔ یہ اچھے علاقوں میں سے شہر کراچی میں گلستان جوہر کا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ مساجد اور مدارس وہ آپ کی ہیں، اہل سنت کی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری بقا، ہمارا روپ، ہمارا مرتبہ، ہماری عزت وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا مسلک سچا ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول کے لیے یہ اسیری بھی سرمایہ آخرت ہوگی حضرت ہے۔ بالکل بالکل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہا تھا نا مجاہد ملت علامہ دستار خان یازی رحمۃ اللہ تعالی، ان سے صحابیوں نے سوال کیا کہ عمر کتنی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ 7 دن اور 7 راتیں۔ کہا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو راتیں جو میں نے ناموس رسالت کے لیے یہ اسیری میں دن اور راتیں کاٹے، میں اسی کو عمر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باقی مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بڑے غصے والے ہوں گے، جلالی ہوں گے، چونکہ میں تو کافی آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہ ہیں، صحابہ کا بھی ادب سکھاتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی محبت سکھاتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چل رہا ہے، نہ وہ ناس بھی ہو سکتا ہے، نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے۔ کمال حضرت، بہت کمال آپ نے بات کر دی۔ آپ کے یہاں بالکل چھوٹی سی مسجد کا بھی خطیب ہو تو وہ بھی انتظامیہ کے حکم پر تقریر نہیں کرتا۔ وہاں عرب امارات میں یا سعودی عرب میں دیکھا کہ وہاں تو اگر انہوں نے اتنا لفظ لکھ دیا کہ حضرت آمنہ، تو آگے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا ہوا، تو خطیب کو یہ بھی جرأت نہیں کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ سکے۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، عازرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS میٹ اپ، جس میں ہم کسی ایک شخصیت کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں، وہ انٹرویو ہوتا ہے کہ جس میں ان کی زندگی، معمولات زندگی، ان کی پروفائل جو لائف ہے، کیریئر لائف ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں شخصیت کا تعارف کرواؤں اس سے پہلے میری چاہت ہے ہمارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے YouTube چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور دیگر پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز ہیں ان کو لائک اینڈ فالو کر لیں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بڑی پیاری شخصیت ہمارے اس پروگرام میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑے بڑے جو مارکے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے جو یوں کہیے کہ فتوحات ہوتی ہیں نا، اس میں فرنٹ لائن کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں، اور جو پیچھے جو بڑا مورل سپورٹ ہوتا ہے، جو پیچھے کی جو پاور ہوتی ہے نا، وہ کیریکٹرز الگ ہوتے ہیں۔ آپ سربراہ ہیں سنی علماء کونسل کے، اور ایک بڑے زبردست ادارے کے آپ محتمم بھی ہیں، اور حضرت بہت محبت والی شخصیت ہیں، جو واقعی ان سے ملتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا اشرف گورمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو حضرت آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے IDS میٹ اپ میں۔ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی۔ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، آپ کو یہ تو آپ کی نالج میں ہوگا کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی لائٹر موڈ میں گفتگو ہوتی ہے، اور کچھ ہم نجی زندگی کے بارے میں بھی سوالات کرتے ہیں آپ کی فیملی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کی کیریئر لائف کے حوالے سے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات شروع کروں؟ جی بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ پیدائش کس شہر میں ہوئی اور کس برادری سے آپ کا تعلق ہے؟ سب سے پہلے قبلہ حافظ سے میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبت کا اللہ رب العالمین آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور اس محبت کے رشتے کو دوام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میرا تعلق پہلے تو ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ تھا۔ صحیح۔ یہ چند دن پہلے کہ 1-2 ماہ پہلے ہماری جو تحصیل کوٹدو ہے اب وہ ضلع بن گیا ہے۔ تو میرا جو آبائی گاؤں ہے، علاقہ ہے، اس کا نام ہے ٹھٹھا گرمانی۔ میری تاریخ پیدائش جو ہے نا جی، وہ 1968 میں ٹھٹھا گرمانی میں ہوئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو گورمانی اسی نسبت سے ہے؟ یہ گرمانی ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، خاندان ہے۔ یہ ویسے تو یوں سمجھیں کہ
یہ دینی حوالے سے، مذہبی حوالے سے یہ تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے منسلک رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب بھی ہمارے لوگ ان سے منسلک ہیں۔ اگر آپ وہ کتاب آپ پڑھیں نا جی، بحر منیر، مہر منیر، ہاں، صفحہ نمبر 307 پہ ہمارے اس خاندان کا، گرمانی قبیلے کا بڑا ذکر ہے۔ ایک نواب مشتاق گرمانی گزرے، وہ گورنر بھی رہے، وزیر داخلہ بھی رہے، تو وہ اور ان کے ایک چاچا زاد بھائی تھے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر مریدوں میں سے تھے۔ ان کا نام تھا میاں محبوب علی گرمانی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ان کے زمینوں کے فیصلے، جائیدادوں کے فیصلے بھی آپ سن کر حیران ہوں گے۔ ایسا، وہ تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، تھے چونکہ نواب ان سے وہ بیریاز تھے۔ وہ جو میاں محبوب علی گرمانی تھے نا جی، اپنے دور کے وہ بہت یعنی سخت مزاج تھے۔ اچھا، مگر جب اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، ایک بندہ ایسے حج پہ جا رہا تھا تو وہ ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا یار میں آپ نے مل لیا ہے اور معافی تلافی آپ کروا رہے ہیں، ایک شرط پر معاف کروں گا، اگر آپ وہاں جا کر میرا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور ساتھ میں یہ پیغام دینا، جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ جملے کہنے ہیں۔ جی۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ جا کر کے نا کہ یا رسول اللہ اب مجھ کمینے کو بلا دو۔ اللہ، ادھر سے وہ بندہ گیا، اس نے جا کر وہ سلام پیش کیا، اسی رات آقا دو جہاں کی زیارت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اچھا، میاں محبوب علی گرمانی اور ہمارے خاندان کے ایک اور بزرگ تھے، حاجی عبداللہ خان ان کا نام تھا۔ یہ دونوں اس وقت انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا ہوا تھا، جو اس حوالے سے نہیں کہ وہ یعنی اس کے تمام اخراجات، طلباء کے کھانے پینے کے تمام اخراجات میاں محبوب علی اور حاجی عبداللہ خان وہ دیا کرتے تھے۔ تو پھر دیکھیں، دین کے ساتھ جو بندہ مخلص ہوتا ہے، دین اس کو گرنے نہیں دیتا۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ تو وہ بندہ گیا، اس نے جا کر پیغام پہنچایا، اسی رات حضور کی زیارت ہوئی تو یہ تیار ہو گئے، بابا کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے، کہا کہ حضور یہ پاسپورٹ ہے، حج پہ میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، واہ، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ویزا لگ گیا۔ جب لوگ ملنے کے لیے آئے تو وہ کوئی 1 گھنٹے کے بعد تاخیر سے جب حویری سے باہر نکلے نا جی، حوث بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ جوتیوں کا ہار پہن کر آیا باہر۔ اس نے لوگوں سے معافی مانگی، کہا کہ جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا۔ قبلہ وہ بہت بڑے نواب ہیں، گرمانی قبیلہ جو ہے وہ وہاں سیاست کے حوالے سے کھر اور گرمانی، بس گرمانیوں کے اندر ایک خامی یہ ہے کہ وہ ذرا ملتے کم ہے لوگوں سے، اچھا، مگر ویسے عملی طور پہ ان کا کردار بڑا خوبصورت ہے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن آپ تو ملتے ہیں ایسے سب سے، اور آپ اس قبیلے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو وہ جیسے وہاں گئے، اچھا یہاں بول کر کے میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، قبلہ وہاں گئے، وہ میاں محبوب علی گرمانی پیر صاحب کے ساتھ بیمار ہوئے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ ابھی آپ کو واپس بھیجتے ہیں، آپ نے حج پڑھ لیا ہے اور اب مدینہ شریف کی زیارت ہوگی۔ اس نے کہا حضور میں واپسی کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں حافظ صاحب یہ ذمہ داری والا جملہ ہے، ہاں، وہیں فوت ہوئے، وہیں جنت البقیع میں ان کی تدفین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چونکہ قبیلے کی بات نہیں خاندان کی، تو یہ خاندان پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک رہا۔ آج بھی نواب مشتاق گرمانی، نواب مشتاق گرمانی کا بہت بڑا نام تھا۔ یہ پیر سے پگارا رحمۃ اللہ علیہ جو وصال فرما گئے، ان کو اور ان کے بھائی کو جب انگریز اٹھا کر لے گئے تھے برطانیہ میں، ان دونوں کو وہاں سے واپس لانے میں آپ کے پاکستان میں 2 بندوں کا کردار تھا، صحیح۔ ایک نواب لیاقت علی خان کا اور ایک نواب مشتاق گرمانی کا۔ اچھا، اور ان دونوں نے پیر سے پگارا رحمۃ اللہ علیہ جو وصال فرما گئے، ان دونوں نے پیر صاحب کی دستار بندی کی تھی۔ تو یہ یوں سمجھے کہ بزرگوں کا فیض تھا ان پر، تو اللہ رب العالمین کا اس خاندان کے اوپر یہ کرم رہا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی آپ کو اوپر سے فیض ملا ہے سارا، الحمدللہ۔ مدر لینگویج کون سی ہے آپ کی مادری زبان؟ سرائکی۔ ارے واہ واہ، بڑی میٹھی زبان ہے یہ تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے حضرت کہ علم دین کے حصول کا آغاز آپ نے کب کیا اور تکمیل کہاں سے ہوئی؟ جی 1978 سے شروع کیا، وہیں اپنا ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، اس شہر کا نام بھی گرمانی ہے۔ اچھا، اسٹیشن ہے، اسٹیشن کا نام بھی گرمانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس شہر گرمانی میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد، نوری مسجد، اور اس میں جامعہ نظامیہ مہریہ ادارہ، اور اس میں نے تعلیم کا آغاز کیا۔
اور پھر وہ اساتذہ میں سے جو میرے منظور نظر میرے استاد، ویسے استاد سارے منظور نظر ہوتے ہیں، جو بہت شفقت سے مجھے پڑھایا کرتے تھے. حافظ صاحب اب ایسے اساتذہ بہت کم ملتے ہیں. اللہ اکبر. وہ میرے ہی خاندان کے تھے، حافظ غلام قادر خان گورمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. قبلہ وہ عصر کے بعد اپنے پیسوں سے دودھ لاتے تھے اور رکھ لیا کرتے تھے. صبح تہجد سے پہلے اٹھ کر اس دودھ کی چائے بناتے تھے. ہم 3-4 لڑکے بڑے محنتی ہوتے تھے، ہمیں اٹھا کر وہ پڑھاتے بھی تھے اور چائے بھی پلاتے تھے. واہ واہ. تو وہ میں ان کے پاس میں نے تعلیم حاصل کچھ جامعہ مہریہ نظام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا گورمانی صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ اہل سنت کے جتنے مرکزی اجلاس ہوتے ہیں اس میں صف اول کے رہنماؤں میں آپ نظر آتے ہیں، اور اکابر علماء جیسے مفتی اعظم پاکستان جیسی شخصیات آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ حافظ صاحب جواب میں اگر میں گفتگو کروں تو بہت ساری باتیں ہیں. میرے خیال میں یہ ساری برکات اخلاص کی ہیں. میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارے اکابر علماء کے یا ساگر کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر میرا کسی سے مزاج نہ بھی ملے تو میں نے کبھی بے ادبی والے جملے کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ اسی رویے کی تو ضرورت ہے حضرت. میں قبلہ قائد ملت اسلامیہ ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میری ان سے بھی عقیدت قبلہ شاہ صاحب شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بہت مجھ سے پیار فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے. اب قبلہ مفتی اعظم پاکستان عزیز اشرف ہو، آپ مجھ سے بھی میری اولاد سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی علماء میں بیٹھے ہوں تو پھر وہ میرے بچوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے. وہ بہت شفیق انسان. اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بتایا نا، کتنے بچے جی ہیں؟ میرے بڑے صاحبزادہ علامہ حافظ ابو بکر گورمانی، انہیں اچھا وہ بھی علامہ ہیں، حافظ بھی. الحمدللہ ماشاء اللہ حافظ قرآن. یہ 14 مصلح اپنے ادارے میں جامعہ ابو بکر میں سنا چکے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ کی دعا سے اللہ رسول کے فضل و کرم سے 6 سال تو انہوں نے انوار القرآن میں پڑھا ہے. آخری 2 سال دورہ حدیث کے انہوں نے دارالعلوم نعیمیہ میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دیگر بچے ہیں اس کے علاوہ؟ جی الحمدللہ. ان سے چھوٹے حسنین اشرف گرمانی ٹھیک ہیں، ہے. وہ یونیورسٹی میں ہیں اور ساتھ میں کاروبار میں بھی ہے. اور اس سے چھوٹے تیسرے نمبر پہ محمد حسان گرمانی ہیں، وہ الحمدللہ عالیہ اول کے اس مرتبہ پیپر دیں گے، وہ بھی یعنی یونیورسٹی. کاروبار کا سلسلہ بھی اپنے بچوں کو جی کر دیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بھی ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. اچھا حضرت، میں جو بہت زیادہ آپ سے متاثر ہوں نا، خیر میری کیا حیثیت ہے کیا وقت ہے، لیکن میں اگر صرف اپنی بات کروں تو گلستان جوہر جیسے علاقے میں اتنا شاندار ادارہ قائم کرنا، میں کہتا ہوں آپ کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. تو حضرت کیا مراحل درپیش ہوئے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور ادارے کا نام بھی بتائیے، اس کا تعارف بھی کروائیے، اس کی جو کارکردگی ہے. حافظ صاحب میں مختصر جواب یوں دوں، آپ کی دعا سے میرا ایک ادارہ نہیں ہے. اچھا الحمدللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے گلستان جوہر میں میرے 12 سے 13 ادارے ہیں. 12 سے 13 ادارے ہیں آپ کے. اب وہ میرے ذاتی سے مراد یوں سمجھیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو بٹھایا، آپ نے ادارہ قائم کیا تو آپ نے یہی کہا کہ یہ گرمانی صاحب کا ہے، مگر الحمدللہ گلستان جوہر میں، اچھا شہر کراچی میں اچھے علاقوں میں سے جی جی گلستان جوہر اچھا علاقہ ہے. ایسا ہی ہے. گلستان یہ اچھے علاقوں میں سے شہر کراچی میں واحد یہ گلستان جوہر کا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ مساجد اور مدارس وہ آپ کی ہیں، اہل سنت کی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 12-13 تو آپ بتا رہے ہیں حضرت، جو آپ کے ذہن انتظام ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے جو ادارہ میں خود چلا رہا ہوں اس کا نام ہے جامعہ ابو بکر. ماشاء اللہ. یہ بلاک 13 میں ہے. صحیح. یہ جملہ سن کر آپ حیران ہوں گے. بلاک 13 میں 3 پلاٹس ہیں مساجد کے، اور بڑے ذمہ داری والا جملہ ہے حافظ صاحب. یہ ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا اور بس کہہ کے میں اٹھ کر چلا گیا. وہ 3 پلاٹ سے مساجد کے الحمدللہ تینوں کے تینوں آپ کے پاس ہیں، اہل سنت کے پاس ہیں. اچھا واہ واہ واہ. اچھا اس میں ایک سوال آپ نہیں کر رہے مگر میں بتا دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، مگر میری اس پہ جتنے بھی ہم نے ادارے قائم کیے ہیں، انسان اگر اپنے موسم کو بھول جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری سرپرستی حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ حضرت کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے. آمین آمین ثم آمین.
ماشاء اللہ حضرت. تو انہوں نے مسلسل آپ کو سپورٹ کیا؟ مسلسل حضرت ویسے ہر سنی کو شاہ صاحب سپورٹ بالکل ایسا کرتے تھے. شاہ صاحب کے مزاج سے آپ واقف تھے. بڑے قائد. مگر ہاں مگر جو بندہ کام کرنے والا تھا, آپ جہادی آدمی تھے اور آپ پہچانتے تھے کہ اس بندے کے اندر کیا صلاحیت ہے. تو قبلہ وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ہماری مالی سپورٹ بھی کی اداروں کے حوالے سے. اگلا جملہ آپ سن کر حیران ہوں گے, میری ذاتی حیثیت سے ذاتی طور پر بھی وہ میرے لیے الگ جو ہے نا جی, وہ مجھے بلا کر فرمایا کرتے تھے, قربانی صاحب یہ آپ کی ذات کے لیے ہے, یہ آپ کے بچوں کے لیے نہیں. مجھے شفقت فرمایا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے حضرت. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ گلستان جوہر جیسے علاقے میں اتنی آپ نے محنت کی, اتنی کاوشیں کی. وہ میرا جو ادارہ اپنا بلاکتا ہے اس کا نام ہے جامعہ ابو بکر. باقی جناب علامہ مفتی غلام فرد بہروی صاحب ہیں جی. ایک ہمارے دوست حضرت علامہ قاری وزیر احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نشتر پارک میں شہید ہوئے تھے. وہ ابھی آپ نے ایک جملہ فرمایا سوال میں, آپ نے فرمایا کہ ہر مارکے کے اندر آپ سب سے اول میں نظر آتے ہیں جی. یہ ہمارے سنی علماء کونسل کے جتنے احباب ہیں ان کی محبت اور ان کی شفقت ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں جو ہے نا جی ہر مارکے کے اندر ہمارا کہیں نہ کہیں نام دے دیا ہے. مثلا نشتر پارک کی شہادتیں ہیں تو اس میں بھی میرے گلستان جوہر کے 2 شہید ہیں. اللہ. جامعہ دارالعلوم علماء تھے جی حضرت علامہ قاری وزیر احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ وہیں نشتر پارک میں شہید ہوئے. علامہ مفتی غلام مرتضیٰ بہروی صاحب, آپ کے صاحبزادے, وہ 14 سال کے تھے, وہ وہاں شہید ہوئے. تو میرے 2 شہید گلستان جوہر کے وہ بھی یعنی نشتر پارک میں, اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرمایا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. عظیم قربانی حضرت, ماشاء اللہ. واقعی دین کا کام جب بندہ کرنے نکلتا ہے تو اس میں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, اور جس کو استقامت مل جائے. یہ دو ہمارے بزرگ جو ہے نا جو اکثر یہ جملے فرمایا کرتے تھے. علامہ قبلہ مفتی جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت علامہ قبلہ مفتی غلام نبی فخری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب گلستان جوہر سے گزرتے ہیں نا تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں, اپنے ادارے نظر آتے ہیں تو وہ بڑی دعائیں دیا کرتے تھے. واہ ماشاء اللہ. وہ تو جملہ جو فرمایا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کا کمال ہے, میں کہتا تھا کمال نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ماشاء اللہ, ایک تو علماء کرام سے اتنی آپ کی کنیکٹیویٹی, اور جس ڈیزگنیشن پر, جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں, آپ چونکہ سربراہ ہیں سنی علماء کونسل کے, تو ایک الگ صلاحیتیں اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھی ہیں. میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ماشاءاللہ آپ عمر کا ایک بڑا حصہ آپ نے گزارا, دینی خدمات بھی آپ کی ہیں, سینکڑوں تجربات اور مشاہدات آپ کے پیش نظر ہوں گے. یہ بتائیے کہ پہلے کے دور میں اور اب کے دور میں کیا بڑے ڈفرینسز ہیں؟ کیا واقعی ہم ترقی کر رہے ہیں یا ہم تنزلی کا شکار ہیں؟ دیکھیں, قبلہ شاہ صاحب شاہ تراب ملاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہماری بقا, ہمارا روپ, ہمارا مرتبہ, ہماری عزت وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا مسلک سچا ہے. اس صداقت کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت, مقام اور مرتبہ اچھا کہہ کے موقع بھی اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیتا ہے. جب ایم اے بری تو قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ عبد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو سربراہ بنایا گیا. یعنی اس وقت دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں اگر کوئی بڑا آدمی ہے اور جن پر سب اتفاق کر سکتے ہیں تو وہ اہل سنت بریلویوں کے پاس علامہ شاہ احمد. کیا بات, خوبصورت بات کر دی آپ نے. واہ واہ واہ. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, تحریک ختم نبوت, تحریک پاکستان ہو جی, تب بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب آگے, تحریک ختم نبوت ہو تب بھی آپ کے تاجدار گھوڑا آگے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے بزرگوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے اکابرین جو کام کر گئے ہیں, ہم کسی کے سامنے نظر جھکا کر بات نہیں کر سکتے. واہ 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 واہ. یعنی بات مخالف جو چلتی ہے تو وہ پھر ہم مزید اونچے ہی جاتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی اگر تحریک پاکستان دیکھیں, تحریک ختم نبوت دیکھیں, تحریک تحفظ ناموس رسالت دیکھیں, یہ جتنے بھی غازی ہیں, شہداء ہیں, مجاہدین ہیں, جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیں دی, وہ آپ کے پاس ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہماری حقانیت کی بھی دلیل. بالکل الحمدللہ. اچھا حضرت, قربانیاں ظاہر بات ہے دینی پڑتی ہیں دین کی بقا کے لیے, اور جب اتنی مقدس ہستیوں کی ناموس کے دفاع کے لیے جب بندہ میدان میں نکلتا ہے تو
جو دشمن عناصر ہوتے ہیں ان کی طرف سے تکالیف بھی دی جاتی ہے. تو کیا آپ نے بھی کبھی مسلک کے لیے اس راہ میں گرفتاری، کبھی جیل میں جانا پڑا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو؟ ہم سب گرفتاریاں تو کئی دفعہ ہوئی ہیں. اچھا. جیل میں ایک دفعہ گیا ہوں، کافی دن جیل کاٹے، مگر گرفتاریاں کئی دفعہ ہوئی ہیں. وہ پھر یہ تو خیر ہوتا ہے. اور پھر یہ مزے کی بات ہے کہ ان گرفتاریوں کو یا جیل کاٹنے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. جیل 1992 میں میں نے، یعنی اللہ اس کے رسول کے لیے یہ اسیری بھی سرمایہ آخرت ہوگی حضرت ہے. بالکل بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہا تھا نا مجاہد ملت علامہ دستار خان یازی رحمۃ اللہ تعالی، ان سے صحابیوں نے سوال کیا کہ عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 7 دن اور 7 راتیں. کہا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو راتیں جو میں نے ناموس رسالت کے لیے یہ اسیری میں دن اور راتیں کاٹے، میں اسی کو عمر سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. باقی عمر تو ہم نے ضائع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا آپ کو اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بڑے غصے والے ہوں گے، جلالی ہوں گے، لیکن چونکہ میں تو کافی آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو مجھے تو ایسا نہیں لگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ جواب تو بڑا گہرا ہے مگر سوال بھی ہے. میں اس کو جو ہے نا جی، سوال بھی گہرا تھا، جواب بھی گہرا، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. مختصر یہ ہے کہ جب آپ کے زبان میں صداقت ہوگی اور آپ کے معاملات میں عدالت ہوگی، کیا سخاوت ہوگی، ساری چیزیں ہوگی، شجاعت ہوگی، تو پھر اللہ کی طرف سے بندے کو ایک روپ ملتا ہے. دیکھنے والا ارے واہ واہ واہ، یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بہت سخت مزاج ہیں. جب بندہ قریب ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اچھا حضرت، پوری دنیا میں دینی تعلیم کے مراکز قائم ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار کیسا ہے؟ نہیں، الحمدللہ آپ کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں. پیر کرم شاہ ناظری رحمۃ اللہ علیہ یہیں سے پڑھے تھے، جج بنے. مفتی شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی وہ یہیں سے پڑھے، جج بنے. صحیح. تو یہ تو یہاں بھی الحمدللہ ادارے موجود ہیں. ہاں کئی کمی کوتاہیاں موجود ہیں، وہ دینی ادارے ہوں یا باقی اسکول وغیرہ ہوں، تو وہ کمی کوتاہیاں بالکل ان کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ یہاں تعلیمی معیار یہاں بہتر بہتر الحمدللہ. یعنی ایسا نہیں کہ تربیت بھی ہے، تربیت بھی ساتھ ہے، یعنی تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. تربیت الحمدللہ. مطلب آپ کے پوری دنیا کے اندر آپ کے پاکستان سے علماء جاتے ہیں الحمدللہ. یہ دلیل ہے اس بات کی. بالکل بالکل. اگر یہاں اچھا معیار نہ ہوتا تو وہ وہاں سروائیو ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. وہ تو بیچارے کمپلیکس کا ہی شکار رہتے وہاں جا کر. جی بالکل ایسے. کیا آپ کے یہاں بالکل یعنی یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی مسجد کا بھی خطیب ہو تو وہ بھی انتظامیہ کے حکم پر تقریر نہیں کرتا. وہ آپ دیکھیں عرب امارات میں یا سعودی عرب میں دیکھا کہ وہاں تو یعنی حکومت کے اگر انہوں نے اتنا لفظ لکھ دیا کہ حضرت آمنہ، تو آگے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا ہوا، تو خطیب کو یہ بھی جرت نہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ سکے. یا الحمدللہ یہ تو جرت یہ تو پاکستان کے علماء کے اندر. پاکستان اللہ آپ دیکھیں نا، چھوڑا جی یہ کرونا کا موقع آیا، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر حرم کعبہ، حرم نبوی وہ بند ہو گیا، پوری دنیا کے اندر مساجد بند. اللہ سلامت رکھے آبرو ملت حضرت علامہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو، جنہوں نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر فرمایا کہ نہیں، مساجد بند نہیں ہو سکتی، کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ. تو یہ ہیرے آپ کے پاس ہیں قبلہ. الحمدللہ رب العالمین. واہ، یہ موتی، یہ ہیرے آپ کے پاس ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ان ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. یہ پاکستان ہی تھا جہاں مساجد کھلی رہی. پوری دنیا کے اندر مساجد، حرم آپ دیکھ رہے، آپ نے خود دیکھا بہت سخت پابندیاں تھی وہاں. بند بھی ہو گیا، کھلنے کے بعد بھی کتنے عرصے تو اپنی جگہ پر تھی، مساجد بند ہو گئی تھی. مساجد بند ہو گئی تھی. اچھا اتفاق مجھے ہوا ایک پروگرام میں کہ آپ اور علامہ سمر عباس صاحب ایک ساتھ ہی تھے، تو وہ آپ کا ان کا بڑا یارانہ ہے، بڑی پیار محبت ہے. تو کیا وجہ ہے، یعنی آپ بہت ان کو پسند کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایسا انداز رکھتے ہیں یا ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیت ہے؟ اصل میں ایسے ایک بات عرض کروں، علامہ مفتی سمر عباس صاحب عمر کے حوالے سے میرے چھوٹے بھائی ہیں. اللہ نے جو ان کو عزت مقام اور مرتبہ دیا، وہ ہمارے بڑے اچھے خطیب ہیں، اور وہ عزت کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کروانا بھی جانتے ہیں. میں نے دیکھا جب اہل سنت پر کوئی مشکل مراحل اور مسائل آئے، مصائب، آپ یقین کیجیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور صبح 2:30-3 بجے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں
کہ میرے ادارے میں پہنچے، یہی کراچی میں تھے، آپ ہی کے پاس ہوں، اور میرے پاس آ کر وہ رونے لگے، اللہ خدا کے لیے مفتی اعظم پاکستان سے رابطہ، اور ابھی رابطہ کریں اور ان معاملات کو دیکھیں۔ تو وہ بڑے عظیم آدمی ہیں اور اہل سنت کا درد رکھنے والے ہیں، واہ واہ واہ، اس لیے مجھے ان سے پیار ہے اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو وہ سلامت بھی آپ سے بڑی محبت ہاں، کرتے ہیں بہت حضرت، بہت پیار بلکہ آپ کو دیکھ کر اگر وہ بہت زیادہ جیسے بندہ تھکا ہو نا کسی سفر کی وجہ سے، یہ ان کا بڑا تو آپ کو دیکھ کے جیسے لگتا ہے جیسے بالکل ہی وہ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین آمین اللہ ان کے علم عمل کے اندر بے شمار برکات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت اچھے انسان ہے، بہت پیارے۔ اچھا گمانی صاحب یہ شرط فرمائیے کہ اس دور میں تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربند رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ ہاں، گزارش یہ ہے اگر آپ اس گہرائی میں جائیں تو پھر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چلنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ وہ نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چلے گا سمجھ لیں کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چل رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ سبحان اللہ سبحان وہ جناب من وہ صحابہ کا بھی ادب سکھاتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی محبت سکھاتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چل رہا ہے نہ وہ ناس بھی ہو سکتا ہے نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے، بس کمال حضرت، بہت کمال آپ نے بات کر دی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب کوئی یوں کہے کہ بھائی کیوں ضروری ہے تو آپ نے بتا دیا کہ کس قدر ضروری ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس علامہ صاحب آخری سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ 12 ستمبر کو شہر قائد میں یعنی کراچی میں ایک عظیم الشان ناموس صحابہ ریلی کا اہتمام کیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفتی اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک پوری کمیٹی جس میں آپ بھی تھے، بڑی تگ و دو کی، شب و روز پورے شہر کراچی کی مختلف مساجد میں جانا اور لوگوں کو اویئرنیس دینا، اور پھر جس طرح پورا شہر نکل کر آیا، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیں نا ہمارے ناظرین کو کہ وہ کیا اہتمام تھا۔ ظاہر تو قبلہ مفتی صاحب کمزور نظر آتے ہیں، ہاں، مگر اللہ رب العالمین نے ان کی زبان کے اندر اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر ایک اتنا اثر رکھا۔ آپ عزیز اشرف نے جب اجلاس بلائے اور علماء کو بلایا، ان کو موٹیویٹ کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی، تو اس کمیٹی کی ذمہ داری لگی جس میں حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب، علامہ لیاقت حسین ادری صاحب، علامہ مفتی عابد مبارک صاحب، علامہ سید عبدالحق شاہ قادری صاحب، سبحان اللہ، محترم جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، تو یہ سارے حضرات اس میں، یہ فقیر بھی شامل تھا۔ مگر آپ یقین کیجئے گا حافظ صاحب، ہم ایک ایک دن میں یقین کیجئے گا کہ 10 12 15 20 جلسے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہیں قبلہ شاہ صاحب مظفر حسین شاہ صاحب جا رہے ہیں، ہاں، ایک جلسے سے نکل کر دوسرے میں، تیسرے میں، اللہ، تو یعنی یہ کیفیت تھی۔ اچھا، ان دنوں میں ایک پروگرام ہر علاقے میں رکھ رہے تھے، میرے ہاں جو پروگرام تھا ظہر کے بعد تھا، ظہر کے بعد ادھر تھا، عصر کے بعد ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اچانک جو ہے نا جی وہ مفتی صاحب کا فون آیا، صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب، تو آپ ان کا بڑا پند ہے کہ مفتی صاحب کا، فرمایا کہ بھی کہاں ہو اس وقت؟ اچھا، پتہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ہوں گے، یہ گھر میں نہیں ہوں گے، یہ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہاں، یہ کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ تو ریحان بھائی نے عرض کیا کہ حضور ہم گرمانی صاحب کے پاس ہے، گلستان جو، اچھا، فرمایا بتانا نہیں ان کو، میں آ رہا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب بغیر بتائے آ گئے، یعنی یوں سمجھے کہ اتنا انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا، تو ہم رات دن اس محنت پہ لگے ہوئے تھے۔ اور پھر جب بندہ اخلاص سے نکلتا ہے نا جی کسی کام کے لیے، وہ پھر رب کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے، جو مہربانیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ سوچ پہ نہیں سکتا۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صبح 9 بجے کا ٹائم ہو، اس وقت تو میں نے آپ کو بھی دیکھا، آپ بھی 9 بجے نورانی چرنگی پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے مفتی منیب الرحمن صاحب کے ساتھ آنے کی سعادت مل گئی تھی اس دن۔ اس میں علماء کا مفتی صاحب جو ہے نا جی اس بات کا اعتراف فرماتے ہیں اور اکثر و بیشتر فرماتے ہیں کہ علماء کو اگر یعنی کام دیا جائے تو وہ کام کرنا جانتے ہیں، سبحان اور یہ سارے کام یہ سہنا علماء کو جاتا ہے۔ بعد میں یاد ہوگا پھر ان کو علماء کی شایہ بھی دیا تھا دارالعلوم نعیمیہ میں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں آپ کا بھی کردار ہے۔ باہر جائے کہ مفتی صاحب کی جو ٹیم تھے انہوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ یہ جو ہماری ریلی ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی۔ واہ واہ، بڑا شستہ انداز ہے آپ کا، بہت
کیا بات ہے حضرت، سلامت رہیے. اچھا حضرت، آخر میں ہمارے ادارے IDS کے بارے میں اگر کچھ تاثرات دینا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیں. نہیں، بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے تقریباً علماء کو یہاں بلایا ہے، جتنے بھی نامور علماء ہیں جی اور اہل سنت کا کام ہو رہا ہے. اور ہمیں اس بات کی جو ہے نا جی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی. لوگوں نے اپنے اپنے چینل کھولے ہوئے تھے، ان کے پیغامات جا رہے تھے. الحمدللہ یہ اس کے بارے میں مجھے بہت خوشی ہے. اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں وہ آپ کے یہاں آتے ہیں، اور یہاں سے جو پیغام جاتا ہے وہ اہل سنت کی ترجمانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. حضرت علامہ مولانا محمد اشرف گرمانی صاحب آج کے ہمارے مہمان، اور بڑی پیاری ان کے ساتھ گفتگو رہی. یقین کریں کہ جو واقعی جن لوگوں کے اندر قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ اس قوم کو کس موقع پر کیا ڈائریکشن دینی ہے، اور کس نہج پر ان کو چلانا ہے، اور کس انداز سے چلانا ہے، اور کس کے اندر کیا صلاحیت ہے تو اس کو کہاں کس مقام پر کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کا سایہ سلامت رکھے. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شفقت فرمائی، وقت ہمیں عطا فرمایا. ناظرین کرام، اگلے IDS میٹ اپ میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.